آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کالبوں کی اقسام۔ ہم نے کچھ پہلے پڑھ لی تھی اور کچھ رہ گئی تھی۔ اس میں وتری کالب کیا ہے، یعنی ڈائیگونل میٹرکس۔ وتری کالب ایسا مربی کالب جس میں وتر کے ارکان میں سے کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو اور باقی تمام ارکان صفر وتری کالب کہلاتا ہے۔ اچھا، اس میں یعنی ایک ہم میٹرکس لیتے ہیں اور اس میں باقی جو ہے جو ڈائیگونل ہے، جو ہمارے پاس وتر ہے، وہ کم از کم ایک ایسا رکن رکھتا ہو جو صفر نہ ہو۔ یعنی جس طرح ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، ہم نے مثال دی ہے، اس میں ایک دو میں نے صفر لگا دیا ایک، اب یہ صفر کی جگہ پہ چاہے تین بھی آ جائے تب بھی یہ وتری کالب کہلائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ ہاں ان تین رکن میں سے کوئی ایک بھی اگر غیر صفر ہو تو تب یہ وتری کالب کہلائے گا، کیونکہ یہ 3/3 کا ایک مرتبے کا ایک کالب ہے۔ تو اس میں تو یعنی یہ اگر 2/2 مرتبے کا ایک کالب ہو تو اس میں یہ جو دو ارکان ہیں وتر کے ڈائیگونل ارکان، یہ جو ہے یہ کوئی غیر صفر ہوں، یعنی اس میں سے کوئی ایک بھی غیر صفر ہو باقی سارے صفر ہوں تو یہ وتری کالب کہلاتا ہے۔ اس کو یاد کرنے کی ایسا مربی کالب جس میں وتر کے ارکان میں سے کم از کم ایک رکن غیر صفر ہو اور باقی تمام ارکان صفر ہوں، وتری کالب کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس سکیلر کالب۔ سکیلر کالب کیا ہے؟ سکیلر کالب میں ہمارے پاس ایسا وتری کالب جس میں وتر کے ارکان یا اندراج یکساں ہوں، سکیلر کالب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مثال ہے A = کالب جو ہے 2 0 0 0 2 0 0 0 2۔ اب اس میں یہ 2 آ رہا ہے، مطلب یہ سیم ہے۔ میں نے یہاں پہ فارمولا لکھا ہے کہ کوئی بھی یہاں ایک نمبر ہو، عدد ہو، ہندسہ ہو، باقی سارے صفر ہوں، اب یہ ہندسہ جو ہے سیم ہو۔ اگر 2 ہے تو جس طرح یہاں 2 2 2 3 3 یا 4 4 5 5، تو یہ ہمارے پاس سکیلر کالب کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسا وتری کالب جس میں وتر کے ارکان یا اندراج یکساں ہوں، سکیلر کالب کہلاتا ہے۔ یہ تعریف آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ہے وحدانی کالب، یا اسے ہم ضربی ذاتی کالب بھی کہتے ہیں، ملٹیپلیکیٹو آئیڈینٹی میٹرکس۔ ایک وتری کالب جو سکیلر بھی ہو اور ہر وتری رکن یعنی وتر کے ارکان میں سے ہر وتری رکن ایک ہو، وحدانی یا ضربی ذاتی کالب مثال کے طور پر۔ اور اس کو ہم آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ 1 جہاں پہ آپ نے وتری ارکان جو ہے 1 1 1 لکھے گئے ہوں، تو یہ وحدانی کالب کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔